خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان دروس کی نوعیت فکری بھی ہے، اصلاحی بھی ہے، اور آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور بڑا اہم درس ہے ہمارا۔ موضوع ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضرورت اور اہمیت۔ عموماً تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تعلیم و تربیت پر درس قرآن ہے، لیکن اس کو ذرا آپ عنوان کو دوبارہ ایک مرتبہ غور سے پڑھیں گے تو بڑا باریک سا فرق ہے۔ ہم آج جو ہے تربیت کی اہمیت پر گفتگو کروا رہے ہیں۔ تعلیم اور تربیت جو ہے ہم ان کو دونوں کو ملا کر چلانے کے قائل ہیں۔ تعلیم ہوتی ہے اور تربیت نہیں ہوتی ہے تو وہ پروڈکٹ کیا ہوتی ہے معاشرے میں جو بن کر آتی ہے، اور اگر صرف تربیت کی جائے اور تعلیم نہیں ہوتی تو پھر جو ہے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس بھی لکھے گئے ہیں، وہ آپ سن لیں، پھر اس کے بعد جو ہے درس قرآن و حدیث کا آغاز ہوگا۔ آج کے ہمارے مدرس ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر مفتی خلیل احمد اعظمی صاحب ہیں، اور حضرت مفتی صاحب جامعہ دارالعلوم کورنگی میں مفتی اور استاد الحدیث کے منصب پر فائز ہیں۔ علاوہ ازیں مفتی صاحب بینک الفلاح کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ ہمارے موضوع کے اہم نکات کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسلامی ترغیبات۔ نمبر 2، کسی بھی معاشرے کی اقدار تربیت کے بغیر۔ نمبر 3، تربیت کے حوالے سے مغربی معاشرے کا رویہ۔ نمبر 4، مادہ پرست اور اسلامی معاشروں میں تربیت کا فرق۔ نمبر 5، کیا تربیت کا سلسلہ صرف تعلیمی اداروں تک ہی محدود ہو یا معاشرے کے ہر طبقے میں تربیت کرنے کے لیے مختلف طور طریقے اختیار کیے جائیں۔ نمبر 6، ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کس حد تک دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے 6 پوائنٹس ہیں، اور انشاءاللہ ان پر مفصل روشنی ڈالیں گے جناب مفتی خلیل احمد اعظمی صاحب۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، آج کا درس قرآن تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت کے موضوع پر ہے، اور 12 ربیع الاول بھی آج ہے، تو میں موضوع تو یہی رکھوں گا، لیکن زیادہ توجہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے جو اصول ہمیں سکھائے ہیں، اور آپ کا تربیت کا جو انداز تھا، اس کے اوپر زیادہ گفتگو میں کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان قرار دیا۔ یعنی اس کائنات میں جتنی نعمتیں اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، اس کی ساری مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا مومنین کے اوپر، کہ ان میں ایسا رسول بھیجا کہ جس کے یہ 4 کام ہیں۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں جب کسی کو ملازم رکھتے ہیں نا، تو اس کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ آپ کو کرنا کیا کیا ہے، آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے کہ آپ کو 4 چیزوں کے لیے بھیجا گیا۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، اللہ نے قرآن کریم حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ آپ یہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی امت کو یہ قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہیں، امت کو قرآن کریم پڑھنا سکھاتے ہیں، یہ پہلا مقصد ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کو میں بعد میں عرض کروں گا، سورہ بقرہ میں یزکیہم کو بعد میں ذکر کیا، اور 2 کام جو رہ گئے انہیں پہلے ذکر کیا۔ تیسرا کام کیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمبر 2 کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، اس کا مفہوم بتاتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد بیان فرمایا الحکمہ، انہیں حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ حکمت کی باتوں سے مراد جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، وہ بھی وحی ہیں، لیکن بس وہ وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ ان هو الا وحی یوحی، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمبر 2 کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، نمبر 3 حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی احادیث سے مبارکہ کی شکل میں اس قرآن کریم کی تشریح امت کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 4 ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔
تزکیہ کا کیا مطلب؟ تربیت کرتے ہیں. تزکیہ کو تعلیم سے الگ بیان کیا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ کوئی چیز پڑھانا الگ چیز ہے اور کسی چیز کا سکھانا الگ چیز ہے. ایک چیز پڑھا دی آپ نے اور تو یہ تو ہو گئی تعلیم. آپ نے پڑھا دیا کہ جی اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں, کسی سے کیسے ملنا ہے, کسی سے کیسے پیش آنا ہے, یہ آپ نے چیزیں پڑھا دی. پھر پڑھانا کافی نہیں ہے, اس کو سکھانا, تربیت کرنا, یہ ایک الگ ذمہ داری ہے. یہ الگ ذمہ داری ہے. تو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں تعلیم الگ چیز ہے اور امت کی تربیت الگ چیز ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دین صرف پڑھنے سے نہیں آتا, دین سیکھنے سے آتا. دین صرف پڑھنے سے نہیں آتا, دین سیکھنے سے آتا. ایک ہے آپ نے نماز کا طریقہ پڑھا, ایک یہ کہ میں حدیث کی کتابوں میں یہ نکالوں کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. آپ کا کیا انداز تھا, رکوع کیسے کرتے تھے, سجدہ کیسے کرتے تھے, تہجد میں کتنی لمبی قرات کیا کرتے تھے. اس چیزوں کا تعلق ہے سیکھنے سے, ان چیزوں کا تعلق ہے سیکھنے سے. تو آج معلومات ہماری بہت ہیں اور کسی بھی موضوع کو لے لیں اس پہ گھنٹوں بات ہو جائے گی, لیکن جو کمی اس وقت ہمارے اندر ہے مجھ سمیت, وہ کمی تربیت کی کمی ہے کہ جو کچھ پڑھا اس کو اپنی زندگی میں ہم اتار نہیں پاتے, زندگی میں اتار نہیں پاتے. یا جن لوگوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو سکھا نہیں پاتے, خود نہیں سیکھ پاتے, اور پھر جن لوگوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو سکھا نہیں پاتے. جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم ہی نہیں دی, خود عمل کر کے سکھایا کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے. مثلا دیکھیے, آپ نے فرمایا کہ مومن کی 3 علامتیں, بلکہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے, امانت رکھواؤ تو خیانت کرے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اب کہنے کو تو یہ 3 باتیں آپ نے پڑھا دی, پھر تربیت کیسے کی؟ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے حضور کی خدمت میں مدینہ تشریف لا رہے تھے, اور حضور لشکر کے ساتھ بدر کے مقام پر تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ادھر سے ان کا لشکر گزرے تو پھر ان کا مقابلہ کریں. راستے میں ابو جہل نے انہیں روک لیا, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں, ہم ہجرت کر کے حضور کے پاس جا رہے ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا کہ ابھی تو ہم حالت جنگ میں ہیں, تم جاؤ گے حضور کے پاس تو محمد کے ساتھ مل کے تو ہمارے خلاف لڑو گے, تو ہم تو تمہیں نہیں جانے دیتے. ایک شرط ہے, اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم جانے کے بعد محمد کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑو گے نہیں,
تو پھر ہم تمہیں جانے دیں گے. انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے وعدہ کر لیا، اور وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. حضور کے پاس حاضر ہوئے، اس طرح حاضر ہوئے کہ حضور بدر کے میدان میں ہیں، اور مسلمانوں کا جو حال آپ نے بدر میں پڑھا کہ 313 کی تعداد تھی، اسباب کے لحاظ سے بھی قلت تھی، نہ سب کے پاس تلواریں تھیں، نہ سب کے پاس گھوڑے تھے، بے سر و سامانی کا عالم تھا، افراد کی ضرورت تھی. تو یہ آئے اور حضور کو سارے واقعہ بیان کیا، باپ بیٹے دونوں نے. تو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو مشرکین سے وعدہ کیا تھا، تو مشرکین سے اگر وعدہ کیا تو وہ کون سا پورا کرنا ضروری ہے، اس وقت مسلمانوں کو ضرورت بھی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں جتنی بھی ضرورت ہے، لیکن تم نے وعدہ کیا ہے تو اب تم اس وعدے کی پاسداری کرو. اور ان دونوں کو غزوہ بدر میں شریک ہونے نہیں دیا آپ نے. یہ ہے تربیت. بات اتنی کہہ دینا کہ وعدے کی پاسداری کرو تو بہت آسان سی بات ہے. تربیت کیا ہے کہ جس وقت آپ اس امتحان میں ہیں کہ دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں آپ کا سامنا ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، افراد کی قلت ہے، وہاں پر اس جگہ کھڑے ہو کر آپ اپنے وعدے کی پاسداری کریں. یہ وہ سبق آپ نے سکھایا جو 10 مرتبہ یہ بات کہنے سے حاصل نہیں ہوتا کہ وعدے کی پاسداری کرو. اسی لیے ہم دیکھیں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو بعثت سے پہلے کا ہے، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے کا. مثلا آپ کی پیدائش کے واقعات، پیدائش کے بعد کیا ہوا، آپ کے والدین کے احوال، پھر آپ کی پرورش کیسے ہوئی، آپ کی تربیت کس نے کی، اور پھر آپ کا کیا مقام تھا اہل مکہ میں. ایک حصہ یہ ہے سیرت کا، اور آپ کی شکل و صورت کیسی تھی، آپ کی شباہت کیسی تھی، آپ چلتے کیسے تھے. دوسرا حصہ سیرت کا وہ ہے جو بعثت کے بعد کا ہے، 40 سال کے بعد، یعنی 23 سال کی زندگی جائے، جس میں شریعت آپ پر نازل ہوئی، آپ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، قرآن کریم آپ پر اترا، اور آپ نے قرآن کریم کی صرف تعلیم نہیں دی بلکہ صحابہ کرام کو تربیت بھی دی. ایک حصہ یہ والا حصہ ہے. ہمارا جب ہم سیرت کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا زیادہ تر زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر ہوتا ہے جو 40 سال سے پہلے کی ہے. اور زور کیوں ہوتا ہے وہ بھی میں بتاؤں. یہ ہماری نفسانیت ہے. زور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے یعنی سن کے مزہ لینا ہے، بس کرنے کا کام کم ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کیسی تھی تو میں اپنی شکل ویسی تو نہیں بنا سکتا. یعنی جو اللہ نے مجھے جس خلقت کے ساتھ پیدا کیا میں تو اسی تخلیق میں رہوں گا. حضور کا قد مبارک کتنا تھا تو اب میرا قد جتنا ہے وہ تو اتنا ہی رہے گا. حضور کا قد بھی دیکھ لیا، حضور کے شکل و صورت بھی دیکھ لی، حضور کی داڑھی کی کیفیت بھی دیکھ لی، حضور کے چلنے کی کیفیت بھی دیکھ لی، یہ ساری چیزیں دیکھ لی. حضور سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ تذکرہ بھی خیر کا باعث ہے. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے. تو حضور کی محبت کا تقاضا تو یہ بھی ہے کہ جو سیرت کا پہلا حصہ ہے یہ بھی ہم خوب پڑھیں، خوب سنیں، لیکن صرف یہاں آ کے رک نہ جائیں. اصل جو کرنے کا کام ہے
وہ 40 سال کی بعد کی جو زندگی ہے سیرت کی، کرنے کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے. میں حضور کی وہ سیرت اگر بیان کروں تو پھر مجھے اخلاق بھی اپنے ویسے بنانے ہوں گے، اپنا کردار بھی ویسے بنانا ہوگا، اپنی نمازیں بھی ویسے بنانی ہوں گی، معاشرے میں اپنا رویہ بھی ویسے ہی بنانا ہوگا، اپنی تجارت بھی ویسے بنانی ہوگی. یہ سب کام کرنے کے کام ہیں، اور جہاں کرنے کے کام آتے ہیں وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اصول اگر سمجھنے ہیں تو 40 سال کے بعد کی جو سیرت کی زندگی ہے انسان اس کو پڑھے. دیکھیں اصل جو تربیت ہوتی ہے وہ کسی کی صحبت سے ہوتی ہے، کسی کے ساتھ رہنے سے ہوتی ہے. بھئی دیکھیں بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ماں باپ ان کی تربیت کرتے ہیں نا. بچے کہیں آپ کہیں تو بچوں کی تربیت آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بچے ان کے کہیں اور پڑھ رہے ہیں وہ کہیں اور رہ رہے ہیں، پھر وہیں شادی ہو گئی وہ یہاں پر ہیں، تو تربیت میں ضرور کمی رہتی ہے. بچوں کی صحیح تربیت اسی وقت ہوتی ہے جب بچہ ماں باپ کے پاس رہے. ماں باپ کے پاس رہتا ہے تو ماں باپ کو خامی بھی پتہ چلتی ہے، ماں باپ کو کمی بھی پتہ چلتی ہے، ماں باپ کو کوتاہی بھی پتہ چلتی ہے، اور پھر وہ اس کی اصلاح کی فکر بھی کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں. تو اصل تربیت ہوتی ہے صحبت سے، ساتھ رہنے سے. صحابہ کرام حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے کندن بن گئے. اب میں اور آپ 1400 سال بعد ہیں، ہمیں وہ صحبت تو نہیں میسر ہو سکتی، لیکن ہم نبوی تربیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا راستہ ہمارے پاس سیرت کی کتابیں پڑھنے کا، احادیث مبارکہ پڑھنے کا راستہ ہے. احادیث پڑھیے، انہیں اپنے مطالعے میں رکھیے. جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے تو آدھی صحبت نصیب ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ آدمی اگر کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو اس کے حالات پڑھے. تو حالات پڑھنا یہ بھی کسی حد تک صحبت کا کام دیتا ہے، اس سے تربیت ہوتی ہے انسان کی. تو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے سے، حضرات صحابہ کرام کے حالات پڑھنے سے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں وہ تربیت کا فائدہ حاصل ہوگا جو حضرات صحابہ کرام کو تو جو حاصل ہوا تھا وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہمیں وہ تربیت کا فائدہ حاصل ہوگا. ہماری اپنی جب تربیت ہوگی تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کسی دوسرے کی بھی تربیت کر سکیں. اگر میری اپنی تربیت نہیں ہے، میں نے اپنی ذات پر محنت نہیں کی ہے، تو دوسروں کو مجھ سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. پہلے اپنی ذات پر محنت ضروری ہے. جتنا جو شخص اپنی ذات پر جتنی محنت کرے گا تب جا کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے گا. کتنی پیاری بات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں تو فرمایا کہ کچھ وقت اپنی ذات کے لیے بھی نکالا کر. جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، چاہے دعوت و تبلیغ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوں یا کہیں پڑھا رہے ہیں، کہیں وعظ کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی تو دعوت ہے. دین کی طرف بلانے کا کام، دین کی بات کہنے کا کام جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو اپنی ذات کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. کچھ خلوت کا وقت نکالنا چاہیے جس میں اپنی فکر کریں کہ میری تربیت میں کیا کمزوری ہے اور میں اس کمزوری کو کیسے دور کر سکتا ہوں. جب انسان اپنی ذات پر محنت کرتا ہے
تو پھر اللہ اس کی بات میں اثر پیدا فرماتا ہے. پھر وہ دیکھیں کنویں سے پانی نکالتے رہیں گے تو خشک ہو جائے گا. کچھ تو اس کو چھوڑو نا, کچھ وقفہ تو دیں کہ جس میں اس میں پانی واپس آئے, پھر آپ نکالیے. اگر ایک دائی بولتا ہی رہے گا, لوگوں کی فکر کرتا رہے گا, تو اگر اپنی فکر بھول جائے گا تو پھر رفتہ رفتہ اس کی دعوت کا اثر ختم ہو جائے گا, اس کی دعوت کا اثر ختم ہو جائے گا. لہذا سب سے پہلے اپنی ذات پر محنت کریں, پہلے اپنی تربیت کی فکر کریں. میں نے عرض کیا کہ تربیت کی فکر کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی, اور کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب ہمارے مطالعے میں رہنی چاہیے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی ہے وہ ہو, حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ ہے وہ ہو, یا آسان اردو میں اور سیرت کی کتابیں بہت ساری ہیں, تو کوئی نہ کوئی کتاب ہمارے مطالعے میں رہے تاکہ حضور کے احوال پڑھ کر ہم اپنی تربیت کر سکیں, خود سیکھ سکیں. حضرات صحابہ کرام کے حالات ہم پڑھیں, اپنے بچوں کو سنائیں. حکایات صحابہ فضائل اعمال کے شروع میں حکایات صحابہ ہے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو سنانے کے لیے اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے واقعات ہیں. واقعات تربیت میں بڑے مؤثر ہوتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن کریم نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے, تو قرآن کریم کوئی تاریخ اور جغرافی کی کتاب تھوڑی ہے, وہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے, وہ کوئی جغرافی کی کتاب نہیں ہے. کیوں واقعات بیان کیے؟ کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے واقعات انسانی تربیت میں بڑے مؤثر ہوتے ہیں, بڑے مؤثر ہوتے ہیں. تو انبیاء کرام کے حالات ہم پڑھیں, اپنے بچوں کو سنائیں, صحابہ کرام کے حالات پڑھیں, اپنے بچوں کو سنائیں, اور پھر جو اللہ والا میسر ہو آس پاس اس کی صحبت میں آنا جانا شروع کریں. میں نے عرض کیا کہ تربیت ہوتی ہے صحبت سے, یعنی کتاب پڑھنے سے آدھا کام ہوتا ہے, لیکن اصل کام ہوتا ہے کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے. کسی کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, کسی بزرگ کے ساتھ, اللہ والے کے ساتھ, اس کے پاس آئیں گے جائیں گے, اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے, تو وہاں سیکھنے کو ملے گا, وہاں سیکھنے کو ملے گا, اور وہ ہماری تربیت کے لیے مؤثر ہوگا. تو پہلا کام ہمیں خود اپنی تربیت پہ محنت کرنی ہے. اپنی تربیت پہ محنت اس طرح کرنی ہے کہ سیرت پڑھنی ہے, انبیاء کرام کے واقعات پڑھنے, صحابہ کرام کے واقعات اور حالات پڑھنے, اور اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. پھر جا کے ہم کچھ سیکھ سکیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے ہمارے ماتحت جو ہیں ان کی تربیت کی فکر کرنا. ان کی تربیت کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ یہاں سے سیکھیں گے تو آگے سکھا سکیں گے, اگر یہاں سے سیکھا نہیں تو پھر آگے دوسروں کی تربیت کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. یہاں سے حاصل کریں, پھر دوسرا کام یہ کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ماتحت جو افراد ہیں, بچے ہیں ہمارے, چھوٹے بہن بھائی ہیں, ان کی تربیت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اس تربیت میں سب سے بنیادی اصول جو علماء نے لکھا وہ لکھا اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ کا مطلب کیا کہ اپنے ماتحت افراد کی آپ کسی بھی موضوع پہ تربیت کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلا اور مؤثر راستہ ان کو وہ کر کے دکھا دو, وہ عمل کر کے دکھاؤ. آپ عمل کر کے دکھائیں گے, اس سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہوتی, اس سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ دیکھیں جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو
دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ حسن سلوک، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت. آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، نانا کو اپنے نواسوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، کیا شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. آپ کو شفقت بھی ملے گی، روک ٹوک بھی ملے گی. دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے چکیاں پیس پیس کے میرے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، انگلیوں پہ نشانات پڑ گئے، آپ کے پاس کوئی باندی آئے تو مجھے دے دیں خادمہ تو میرا کام ہلکا ہو جائے گا. آپ نے نہیں دی، اس وقت نہیں دی. فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں یہ تسبیح فاطمی سکھاتا ہوں، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارا کام آسان کر دیں گے. یہ تربیت تو تھی، اور کیا تھا. آپ اپنی بچی کے لیے انتظام نہیں کر سکتے تھے. ایک طرف یہ معاملہ، دوسری طرف شفقت کا یہ عالم کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھتی، آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتی، ہاتھوں کو بوسہ دیتی، حضور کو اپنی جگہ بٹھاتی. اور جب حضرت فاطمہ حضور کے پاس تشریف لاتی، حضور اٹھتے اپنی جگہ سے، حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، پھر اپنی جگہ بٹھاتے. اور بیٹیاں، یہ نہیں کہ بیٹی دے دی کسی کو تو بس بھول گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شروع میں جب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی تو آپ کا گھر حضور کے گھر کے برابر میں نہیں تھا، جنت البقیع کی طرف آپ کا گھر تھا. بازار میں بنو قینقاع کا بازار کہتے تھے، غالباً وہاں پہ حضرت علی نے کرائے پہ کوئی گھر لیا تھا، یہاں پہ رہنے کا انتظام نہیں تھا. حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور ان سے جا کے مل کر آتے، ان کی خیر خیریت پوچھتے. اور پھر جب نواسے ہو گئے تو جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچتے تو کہتے این اللکا، یہ بچونگڑے کہاں ہیں، بچے نظر نہیں آ رہے، بچے نظر نہیں آ رہے. حضرت فاطمہ صاحبزادوں کو تیار کرتی اور تیار کر کے حضور کی خدمت میں بھیجتی. آپ پیار کرتے، محبت سے سونگتے، اپنے گلے لگاتے، یہاں تک کہ سجدے میں ہوتے حضرات حسنین سواری پہ سوار ہو جاتے، حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیتے، حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیتے اور پھر نگاہ بھی رکھتے. ایک مرتبہ حضرت حسن یا حضرت حسین جو ہیں وہ کھیل رہے تھے اور صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو کسی ایک صاحبزادے نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. آپ فوراً اپنی جگہ سے دوڑتے ہوئے اٹھے، منہ میں انگلی ڈالی، وہ کھجور باہر نکالی اور کہا کہ تھوکو، جو منہ میں تھوکو، جلدی جلدی تھکوایا. اور پھر فرمایا کہ ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے، ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. سید حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کے لیے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ تربیت ہی تو تھی. کھانے دیتے، لیکن اگر کھانے دیتے تو یہ روک کیسے پڑتی. اٹھے اپنی جگہ سے اور جا کر ہاتھ سے انگلی سے کھجور نکالی اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ پھر فرمایا کہ جو رہ گیا تھا اس کو جلدی سے تھو تھو کرو. اور پھر فرمایا کہ ہمارے لیے یہ صدقات جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں. تو اب دیکھیے یہ تربیت کر کے دکھائی نا، صرف کہنا کافی نہیں، کر کے دکھایا. حضرات ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کے ساتھ آپ نے سکھایا ہمیں کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. ہمیں بسا اوقات ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ دوستوں میں تو بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں اور بہت ٹھٹے مارتے ہیں، بہت خوشگپیاں ہوتی ہیں، لیکن گھر جاتے ہیں تو پتہ نہیں ایک ایسا مصنوعی رعب قائم کیا ہوا ہے کہ بچے کوئی ادھر دبکتا ہے، کوئی ادھر دبکتا ہے کہ باہر ہے. حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح نہیں تھے. آپ کی تربیت کا یہ انداز نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا آپ نے خوفناک بنایا ہوا ہو کہ کوئی آپ کے قریب پھٹکے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو یہ نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تربیت کا حصہ ہے، سختی سے پیش آنا اور تندروئی سے پیش آنا، پیشانی پہ بل ڈالنا اور دھاڑتے ہوئے گھر میں داخل ہونا. یہ کون سی تربیت ہے؟ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تربیت نہیں فرماتے تھے. آپ گھر جاتے تھے یعنی ازواج مطہرات انتظار میں ہوتی تھی کہ کب حضور گھر تشریف لائیں گے. بچے انتظار میں ہوتے تھے کہ کب نانا گھر آئیں گے. آدمی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رویہ ایسا رکھنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ دبکے اور چھپیں، وہ آپ کی آمد کا انتظار کریں. وہ آپ کی آمد کا انتظار کریں. تربیت میں سختی یہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے. ایک صحابی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک اعرابی بدو صحابی یہ دیہات سے آئے اور آنے کے بعد مسجد میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگے. تو صحابہ کرام نے فوراً، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں، ماں کیا کر رہے ہو، رکو رکو رکو. نہیں، دعوہ، چھوڑ دو، چھوڑ دو، کچھ نہ کہو. اب بعض روایت میں آئے کہ اب کر رہے تو کرنے دو. کر لیا. پھر حضور نے صحابہ سے کہا کہ پانی لاؤ. اب پانی لا کر اس پہ پانی بہا کے مسجد کو صاف کیا اور پھر ان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ جو مسجد اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اس میں گندگی نہیں کرتے، اس میں گندگی نہیں کرتے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا معلم نہیں دیکھا. آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے ڈانٹا، مجھے پیار سے بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، انہیں پاک صاف رکھنا چاہیے، اس میں گندگی نہیں کرتے. اور پھر فرمایا صحابہ کرام سے، بعثتم میسرین، اللہ نے تمہیں سہولت پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا. تمہیں سہولت پیدا کرنے والا بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنے والا بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا. تو آج ہمارے یہاں اگر مسجد میں کوئی اس طرح چلتا ہوا آ جائے کوئی اجنبی اور خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی بے ادبی کا کام کرے تو لوگ پل پڑیں گے اس کے اوپر. ایک صحابی حضرت معاویہ الاسلمی، ان کا واقعہ ہے کہ پہلے آپ کو پتا ہے نماز میں گفتگو کی بھی اجازت تھی اور سلام کرنے کی بھی اجازت تھی نماز کے دوران. آہستہ آہستہ پھر حکم سخت ہوتا گیا اور پھر نماز میں پابندی لگ گئی ان ساری چیزوں کے. وہ آئے نماز میں شامل ہوئے، ایک صاحب کو چھینک آئی تو انہوں نے زور سے یرحمک اللہ کا. تو صحابہ کرام جو ہے وہ نماز میں کوئی ان کو گھورنے لگا، کوئی ہاتھ سے اشارہ کرنے لگا، یعنی نماز میں تو بولتے نہیں ہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں روئے، تم یہ مجھے کیوں سب گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ نماز ختم ہو گئی.
جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو یہ جو ہماری نماز ہے یہ اللہ کے ذکر کا نام ہے، اس میں اور کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے یہ سمجھایا اور رخصت کر دیا۔ فرماتے میں نے ایسا معلم نہیں دیکھا، ایسا تربیت کرنے والا نہیں دیکھا کہ لوگ تو نمازیں گھومنے لگے۔ حضور نے بلا کے کہا کہ نہیں، نمازیں بات نہیں کرتے، پیار محبت سے سمجھایا، بس ختم۔ تو تربیت کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کر کے دکھائیں۔ جو سکھانا چاہتے ہیں، جس چیز کی تربیت چاہتے ہیں، آپ وہ کرنا شروع کر دیں، دوسرا خود بخود سیکھے گا، آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ لیکن اگر آپ خود، آپ کا عمل کچھ اور ہو اور تربیت کسی اور چیز کی دے رہے ہیں، اس تربیت پہ کیا اثر ہوگا؟ میں بچے سے کہتا ہوں کہ بیٹا کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ صاف کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، اور میری پلیٹ کے اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے، تو مجھے اگر تربیت کرنی ہے تو پہلا کام مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ جب میں کھانا کھاؤں اپنی پلیٹ صاف کروں، تو بچے بھی مجھے دیکھ کے اپنی پلیٹیں صاف کریں گے۔ میں خود نماز نہیں پڑھ رہا، فجر کی نماز میری چھوٹ رہی ہے، تو میں اپنی بچوں کی تربیت کیسے کروں گا؟ ان سے کس منہ سے کہوں کہ تم فجر کی نماز کے لیے جاؤ؟ میں ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں، تو میں اپنے بچے کو کیا سمجھاؤں گا کہ بیٹا گاڑی چلاؤ تو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرو؟ میں کچرا راستے میں پھینکتا ہوں، جوس پیا اور آپ نے شیشہ اتارا اور وہاں پہ آپ نے کچرا ڈال دیا، تو پھر میں اپنے بچے کو کیسے سکھاؤں گا کہ بیٹا کچرا جگہ پہ پھینکتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں؟ تو دیکھیں، پہلا اصول یہ ہے کہ جو سکھانا چاہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں۔ پہلا اصول یہ، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سکھانا چاہا وہ کر کے دکھایا، وہ اپنے عمل سے دکھا دیا۔ بس صحابہ کرام نے اس کو اپنے عمل میں محفوظ کر لیا، صحابہ کرام نے اس عمل کو حضور نے کر کے دکھایا، انہوں نے اس عمل کو اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ تو پہلی بات تربیت کی، کسی کی تربیت کرنے میں پہلا اصول یہ ہے کہ انسان جو سکھانا چاہتا ہے وہ کر کے دکھائے۔ کر کے دکھائیں گے تو اس سے بہتر آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، تربیت سے متعلق کوئی بھی بات ہو، اس کے لیے مناسب موقع کی تلاش کریں۔ دیکھیے، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، اب آپ اس کو صحیح بات بتانا چاہتے ہیں نا، تو یہ صحیح بات، دین کی دعوت، دین کا پیغام، یہ کوئی پتھر نہیں ہے کہ غصہ آئے تو آپ کسی کے منہ پہ مار دیں۔ یہ خیرخواہی کے ساتھ، کسی کی خیرخواہی کے ساتھ اس کو کوئی بات بتانا ہے، لہذا اس کے لیے مناسب موقع تلاش کریں، پھر اس سے وہ بات کریں۔ میں اپنے ساتھیوں سے جو ائمہ کرام ہیں ان سے جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو، مثلا ہم مسجد میں اعلان کرتے ہیں نا کہ موبائل فون بند کر دیا کریں، اور عمومی اعلان کرنا چاہیے، لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ بھائی مسجد میں آئیں تو اپنا موبائل سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ کر دیا کریں۔ عمومی بات آپ کریں، لیکن آپ نے سلام پھیرا، ایک صاحب اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کا موبائل غلطی سے وہ بھول گئے بند کرنا، بجنے لگا۔ اب آپ اعلان کریں اس موقع پر کہ بھائی اپنا موبائل فون بند کر دیا کریں، اور لوگ موبائل کھلا رکھتے ہیں اور اس موسیقی ہوتی ہے اور مسجد میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آپ نے یہ لیکچر شروع کر دیا، تو ہر آدمی کس کو اٹھا کے منہ دیکھے گا؟ جس کا موبائل بجا ہر آدمی اس کو گھور کے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ اعلان کا مناسب موقع نہیں تھا،
یہ تربیت کا مناسب موقع نہیں تھا. یا تو آپ اس کو تنہائی میں بلاتے, تنہائی میں اس سے بات کرتے, یا پھر اس وقت اعلان نہ کرتے, کسی وقت عمومی اعلان کرتے جب کسی کا موبائل نہ بج رہا ہوتا. میرے ساتھ خود ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں نماز کے لیے کیا, میری کچھ رکعتیں رہ گئیں. اب ایک صاحب میرے برابر میں آ کے کھڑے ہو گئے. اب جب میں بقیہ نماز اپنی پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ان کا موبائل بجنے لگا, اور اس مسجد میں 12 میں نے جمعہ پڑھایا. اب ان کا موبائل بجنا شروع ہوا, اس میں پتہ نہیں کیا کوئی میوزک تھا کیا تھا, وہ امام صاحب نے وہاں سے اسپیکر پہ وہ شروع کر دیا اعلان اور واز شروع کر دیا. اب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اب کسی کو کیا پتہ کہ اس جیب سے دوسرے کی جیب ملی ہوئی ہے, تو یہ میرا موبائل ہے یا اس کا موبائل ہے. وہ بیچارہ بھی شرمندہ, میں بھی شرمندہ. یعنی لوگ حیران ہیں کہ اچھا ہمارے خطیب صاحب بھی اتنے بازوق ہو گئے کہ ایسی ٹیون لگائی ہوئی انہوں نے. اب وہ بھی شرمندہ, وہ بیچارہ میرے سلام پھیرنے سے پہلے اس نے سلام پھیرا اور وہ تو گیا بھاگ کے, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سلام پھیر کے میری خبر لے کہ تمہاری وجہ سے سب مجھے گھورنے لگے. تو یہ دیکھو, یہ کوئی طریقہ, یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے. دیکھیے, تربیت کا مقصد خیرخواہی کے ساتھ کسی کو سمجھانا ہے. تربیت کا مقصد کسی کو بے عزت کرنا نہیں ہے, کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے. اگر آپ کسی کو بے عزت کرنے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے کوئی بات کہتے تو کہتے رہیں, پھر بھول جائیں تربیت, تربیت بھول جائیں. خیرخواہی کے ساتھ کسی سے کہنا ہے, اس کی خیرخواہی کے لیے آپ کو مناسب وقت کی تلاش کرنی چاہیے کہ کون سا وقت مناسب ہے جب میں اس سے یہ بات کہہ سکوں. بسا اوقات دیکھیں اپنی اولاد سے بھی کوئی بات کرنے کے لیے مناسب وقت تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا اب مثلا بچے بڑے ہو گئے, جوان ہیں, وہ خود صاحب اولاد ہیں, کوئی بات ہو گئی تو کیا آپ ان کو ان کے بچوں کے سامنے سنائیں گے؟ آپ برسر عام ان سے کہیں گے کہ تم یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو. یہ کون سی تربیت ہے؟ اگر وہی برسر عام ان بچوں نے آپ کو جواب دے دیا تو پھر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی اپنے پوتوں اور نوازوں کے سامنے؟ اس کے لیے بھی مناسب وقت کی تلاش ہوتی ہے کہ کون سا وقت کوئی تنہائی کا وقت ہو. ہم نے تو یہ دیکھا کہ بسا اوقات کوئی غلطی ہے, ہماری غلطی ہوئی اور ہمارے والد کو کوئی چیز سمجھانی ہے, تو کسی دن ان کو ڈاکٹر کے یہاں گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں, اس وقت انہوں نے وہ بات چھیڑی کہ وہاں پہ میرے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے وہ موضوع چھیڑا, اور ٹھیک ہے غلطی تھی, اس غلطی کی اصلاح کی, لیکن اصلاح طریقے سے کی, اصلاح طریقے سے کی, مجمع میں نہیں کی. تو تربیت کے لیے مناسب موقع کی تلاش یہ سب سے بنیادی چیز ہے. کسی وقت آپ بچوں کو تفریح پہ لے جائیں, گھمانے لے جائیں, آپ تفریح کے دوران بات کریں. سواری پہ تربیت تو خود حضور سے ثابت ہے. حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ میں حضور کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے مجھے یعنی مجھے سمجھایا اور فرمایا کہ بس تم اللہ کے ہو جاؤ, سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. مجھے نصیحت فرمائی اس وقت. تو کس وقت کون سی بات کہنی ہے, اس کے لیے مناسب موقع کی تلاش ہونی چاہیے. کہ آدمی کبھی سواری پہ سوار ہو, تنہائی ہو, کبھی تفریح کے موقع پہ جا رہا ہے تو تفریح میں کوئی بات کہہ دی, کبھی کسی اس طرح مناسب موقع دیکھ کر آپ نے کوئی بات کہہ دی, کبھی کھانے کے وقت بے تکلفانہ بات چل رہی ہوتی ہے, اس دوران آپ نے کوئی بات کہہ دی جس سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے. تو مناسب وقت کی تلاش یہ بہت ضروری چیز ہے. ہماری باتیں, بہت ساری چیزیں ضائع اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم مناسب موقع نہیں تلاش کرتے, ہم مناسب وقت نہیں تلاش کرتے. اگر مناسب وقت پر, مناسب موقع پر برمحل کوئی بات کہیں گے تو وہ اپنا اثر دکھائے گی, وہ اپنا اثر کرے گی.
جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں کہ یعنی اگر کبھی کسی شخص کو کوئی تنبیہ بھی کرنی ہوتی تھی نا تو، اور مثلا ایک صاحب کے بال بہت بڑے ہوئے تھے اور آپ کو اس طرح بکھری ہوئی صورت اچھی نہیں لگتی تھی، آپ چاہتے تھے کہ انسان انسان بن کے رہے، طریقے سے رہے، تو آپ نے اب ان کو براہ راست اشارہ کر کے کہتے ہیں یا مخاطب کر کے کہتے تو سب کے سامنے شرمندگی ہوتی نا. آپ یوں نہیں فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے ما بالو اقوام یفعلون کذا و کذا. کیا بات ہے، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کی حیت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کی صورت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس طرح الفاظ میں فرماتے تھے کہ جو سمجھنے والا ہوتا تھا وہ سمجھ بھی جاتا تھا، دوسرے کے سامنے اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی. ما بالو اقوام، کیا بات ہے لوگوں کو، لوگ اس طرح کرتے ہیں، لوگ اس طرح کرتے ہیں، لوگ اس طرح کرتے ہیں. آپ اس طرح کنایے میں آپ الفاظ کہے جاتے تھے، جس کو کہنا ہوتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے. تو موقع محل تلاش کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری بات یہ کہ تربیت میں بھی تدریج سے کام لینے کی ضرورت ہے. یعنی دیکھیں نا، قرآن میں شریعت کے بہت سارے احکام آئے، آہستہ آہستہ آئے، آہستہ آہستہ آئے. پہلے نرم انداز میں بات کی، پھر کچھ اس سے سخت انداز میں بات کی، پھر اس سے کچھ سخت انداز میں بات کی. 3 آیتیں تو شراب کی حرمت کے بارے میں آئی ہیں کہ پہلے تو کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں منفعت کم ہے، نقصانات زیادہ ہیں، سمجھایا. کچھ رکنے والے اس وقت رک گئے. پھر دوسری آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جس وقت نشے میں ہو نماز کے قریب مت آؤ، نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں. اب ایک وقت میں منع کر دیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. پھر تیسری آیت آئی جس میں سختی سے کہہ دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچو. اب پابندی لگ گئی. تو یعنی جس چیز کی عادت پختہ ہو جاتی ہے اس سے یکدم آپ روکیں گے تو کیسے رکے گا کوئی؟ آہستہ 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 کر کے. تربیت کا بھی یہی اصول ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں غلطی پہ، پہلے عمومی انداز میں بات کریں یہ بھائی اس طرح لوگ کرتے ہیں اور یہ تو بہت غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ نے عمومی انداز میں بات کی، اللہ اس کو توفیق دیں گے، وہ آپ کے اس عمومی انداز میں جب آپ بات کر رہے ہوں گے تو وہ اس سے خود سمجھ کر اپنی اصلاح کر لے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ پھر یہ کام ہو رہا ہے، تو اب دوسرے نمبر پہ اب آپ اس سے براہ راست مخاطب ہو کے بات کیجئے، تنہائی میں کیجئے. تنہائی میں براہ راست مخاطب ہو کے اب اس سے بات کیجئے. اب بھی آپ نے پھر کچھ عرصے بعد دیکھا کہ پھر بھی جو مقصد تھا نہیں حاصل ہو رہا. اب اگر وہ آپ کا ماتحت ہے جس پر آپ سختی کر سکتے ہیں، اب آپ سختی سے پیش آئیے. اب آپ سختی سے پیش آئیے. کچھ طبیعتیں نرمی سے نہیں مانتی تو وہ سختی سے مانتی ہیں. اب سختی سے، پھر سختی کے بھی درجات ہیں، پھر سختی کے بھی درجات ہیں. کبھی کان مروڑنا اس سے کام چل جاتا ہے تو اگلے مرحلے پہ نہیں جائیے. کبھی ایک دو تھپڑ مارنے سے کام چل جاتا ہے تو اس سے آگے مت جائیے. اور اگر کبھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی کی تربیت کے لیے اس سے گفتگو بند کرنی پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ اس سے گفتگو بند کر دیں اور کہیں کہ بھائی جب تک ٹھیک ہے تم ہماری بات نہیں مان رہے، جب تک تم یہ چیزیں نہیں کرو گے تو اس وقت تک ٹھیک ہے، پھر آپ سے کوئی تعلق نہیں ہمارا. اس کی اصلاح کے لیے اس سے گفتگو بن گئی. تو دیکھیں یہ سب درجات ہیں. پہلے عمومی بات کی، پھر اس سے خطاب کیا تنہائی میں، پھر سختی شروع کی، سختی کے بھی پھر درجات ہیں. اس طریقے سے تربیت ہوتی ہے. آپ پہلے دن
آپ نے کوئی دیکھا غلط کام کرتے ہوئے، آپ پہلے دن اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں تو وہ تو اور باغی ہوگا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو تربیت میں تیسری بات یہ ہے کہ تدریج سے کام لینے کی ضرورت ہے، آہستہ آہستہ، پہلے نرم اسٹیپ لیں، پھر اس سے سخت، پھر اس سے سخت، پھر اس سے سخت۔ ایک دم سخت رویہ اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بھائی جس کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے اس کے لیے اٹھ کر اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ پہلے تو اللہ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ مجھے وہ سلیقہ عطا فرما دے کہ میں اس کو سمجھا سکوں، اور پھر اللہ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ اس میری بات میں اثر پیدا فرما دے کہ وہ سمجھ جائے میری بات۔ اللہ کو ساتھ لیے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی، اللہ سے مانگے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اس چوتھے کام پہ ہماری توجہ سب سے کم ہوتی ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں تو کبھی اس کڑن کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، کسی طرح میرے بچے کو یا اللہ نماز کی توفیق دے دے، میں کس طرح اس کو سمجھاؤں، یا اللہ مجھے وہ سلیقہ عطا فرما دے، یا اللہ میری بات میں اثر پیدا فرما دے۔ اس کڑن کے ساتھ کبھی مانگا اپنی اولاد کے لیے؟ سلیقہ بھی ہوگا اور ساری چیزیں ہوں گی، پھر اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے، اور پھر اس کے دل میں اثر پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، پھر آپ کی بات اس کے دل میں اثر بھی کرے گی، آپ کی بات مؤثر بھی ہوگی۔ تو میری اس وقت ظاہر ہے تنگی کا ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، لیکن بہرحال اپنے اس وقت کے اندر ہی ہمیں ساری گفتگو اپنی سمیٹنی ہے۔ میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، پھر جو ہمارے ماتحت ہیں ان کی تربیت کی فکر کریں۔ اپنی تربیت کے لیے میں نے عرض کیا کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضرات انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ چار کام کرنے سے ہماری تربیت ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھنے کو ملتا ہے، کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے، اور ان کے پاس رہ کر سیکھنے کو ملتا ہے، ان کے پاس رہ کر سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر یہ تو اپنی تربیت کے لیے بات ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ سب کو نصیب فرمائے۔ پھر جن لوگوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، تو اس سے میں نے عرض کیا کہ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو سکھانا چاہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں۔ آپ خود کریں گے، آپ کو دیکھ کر بچہ خود بخود کرنا شروع کرے گا۔ آپ جھوٹ بولیں گے، بچہ بھی جھوٹ بولنا شروع کرے گا۔ آپ گالی دیں گے، بچہ بھی گالی دے گا۔ آپ نماز پڑھنے جائیں گے، بچہ بھی ساتھ آپ کے نماز پڑھنے جائے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، وہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو جو سکھانا چاہتے ہیں اس کو وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کر کے دکھائیں، تو اس سے بڑھ کر تبلیغ و دعوت کچھ نہیں ہوتی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ دوسرے نمبر پر تربیت کے لیے مناسب وقت کی تلاش کریں، کہ جو بات اس کو سمجھانی ہے، جو بات کہنی ہے، اس کے لیے مناسب وقت کون سا ہوگا، وہ سوچ سمجھ کر دیکھیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی پتھر نہیں ہے، یہ کوئی گولی نہیں ہے کہ چلا دیا آپ نے کسی پہ، یہ اللہ کا پیغام کسی کے دل میں اتارنا ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ تو اس کے لیے مناسب وقت کی تعیین یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز میں نے عرض کی کہ اس میں بھی تدریج سے کام لینے کی ضرورت ہے، کہ آپ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کی تربیت پہ آپ توجہ دیں، کہ پہلے نرمی سے کام لیں، پھر اس کے بعد سختی کی طرف جائیں، پھر اور سختی کی طرف جائیں، اس طرح جا کے آپ اس کی تربیت کریں۔ اور چوتھی بات میں نے عرض یہ کی کہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ مجھے تربیت کا سلیقہ عطا فرما، اور پھر یہ مانگے کہ یا اللہ اس تربیت جو کچھ میں کہوں اس کا اس کے دل میں اثر پیدا فرما۔ یہ کریں گے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری باتوں میں اللہ تعالیٰ
اثر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ مفتی صاحب، چند اعلانات ہیں پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا درس قرآن و حدیث انشاءاللہ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد ہوگا، 8 دسمبر۔ تو یہ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی کسی اہم موضوع پر ہی گفتگو کروائیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین کے لیے 3:30 تا 4:30 بجے درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے۔ اس ماہ انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام 21 نومبر جمعرات کے دن منعقد ہوگا، اور موضوع ہے گھرداری قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو تمام خواتین سے شرکت کی درخواست ہے، اور جو مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست رہے گی کہ اپنی خواتین کو بھیجیں اس درس میں۔ علاوہ ازیں جن حضرات نے اپنے نام ابھی تک یا خواتین نے رجسٹرڈ نہیں کروائے، جن کو ہمارے SMS وغیرہ نہیں ملتے ہیں، تو وہ رجسٹریشن ضرور کروا دیں اپنے ناموں کی۔ بعض حضرات کو شکایت ہے کہ بھئی نام رجسٹر کروانے کے باوجود بھی جو ہے ہمیں SMS نہیں ملتے، ہم فیڈ کر دیتے ہیں، اور یہ شکایت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سافٹ ویئر جو ہے یہ پرانا ہو چکا ہے، اور نیا سافٹ ویئر جو ہے ایسا اویلیبل نہیں ہو رہا ہے کہ جس کو ہم اپلوڈ کر کے جو ہے سارے کے سارے نمبرز جو ہیں ہم اس کو نشر کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں کوشش جاری ہے، 1 آدھ مہینے میں انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ تو جب تک تو جو ہے جن حضرات کو SMS نہیں ملتے ہیں تو وہ یہ تاریخ یاد رکھ لیا کریں، ہر مہینے کی دوسری اتوار جو ہے انڈرسٹوڈ ہے، اور میں یہاں تاریخ کا بھی ذکر کر دیتا ہوں ہر مہینے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے انتہائی عزیز ہیں اسامہ سبحان صاحب، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور ہماری القرآن کورسز کی ایک معلمہ ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، اور ہمارے ایک محمود بھائی تھے جن کا کینسر سے انتقال ہو گیا، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، تو ان سب کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ میں جناب مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے سننے کو اور کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو کہا سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عزیز و قریب دوست احباب متعلقین کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کا انتقال ہوا، جن کے ناموں کا اعلان کیا، یا اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی، عافیت و سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ چلتے ہاتھ پاؤں دنیا سے اٹھا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کا دست نگر نہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، تمام حاجات کو غیب سے پورا فرما، رزق حلال واسع بلا مشقت عطا فرما۔ یا اللہ رزق میں برکت نصیب فرما، یا اللہ رزق میں برکت نصیب فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ نصیب فرما، حکومت عادلہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں سے مہنگائی کو دور فرما، یا اللہ مہنگائی کو دور فرما، یا اللہ مہنگائی کو دور فرما۔ یا اللہ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔
یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں قوت و غلبہ اور شوکت نصیب فرما، یا اللہ کفار کے ظلم و ستم سے انہیں نجات عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ حبیبک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔